सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल हुआ। काजी साहब का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से चुपता हुआ सवाल। हाँ, अब सबको 1 माह की मोहलत, तो फैसले पर अमल दरामद। जी हाँ, ये तो होकर रहेगा। आज काजी साहब की अदालत में क्या हुआ, सबकी दौड़े लगवा दी। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं मुस्तफा अमान वहीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या हुआ। हाँ जी, आज की बड़ी थ्रिलिंग किस्म की जो हैं वो न्यूज़ हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना का जो नज़रसानी का केस था जी, उसकी समाअत थी। तो थंबनेल तो आपने देख लिया हुआ कि काजी साहब की समाअत, और भागो जान बचाओ। जहां तक बात है फैसले की, तो फैसला तो हो चुका, अब आगे क्या होगा जी। जैसे कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब की सुपरविजन में और उनकी सरबराही में फैज़ाबाद धरने की जो रिव्यू पिटीशन थी उसकी समाअत शुरू की। तो जो ही जब समाअत शुरू हुई तो यकीनन आपने उसकी गाय बगाए यानी खबरें सुनी भी होंगी। तो जो यानी वहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए थे, यानी जो देख रहे थे और गाय बगाए यानी वो रिपोर्ट कर रहे थे, मैं साथ साथ छोटे छोटे नोट्स लिख रहा था और टेलीविज़न के स्टिकर भी देख रहा था और यानी पूरी तवज्जो थी। तो यानी स्टार्टिंग में ही तकरीबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 9 फ्रीक हैं जिन्होंने कि ये पिटीशन जो है वो दायर की थी 2019 में। उस फैसले के खिलाफ जो 2 रुकनी फैसला था जस्टिस मशीर आलम साहब और जस्टिस मजीद जस्टिस फाइज ईसा साहब की, तो उसमें उन्होंने एक बड़ा हार्ड किस्म का, बड़ा डरा किस्म का यानी फैसला दिया था। और यानी उसमें उन्होंने चंद अफसरान जो थे, सरकारी मुलाजमीन थे और जिनका ताल्लुक यानी पाक फौज से था, उनको ज़िम्मेदार करार दिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए थे। तो आज अब यानी जैसे कि यानी आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में मैंने एक बात प्रेडिक्ट की थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये समाअत स्टार्ट होगी तो ये जो रिव्यू पिटीशन वाला मामला, तो बहुत सारे जो पिटिशनर्स हैं ये अपनी पिटीशन वापस लेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ करैक्टर। अगर जस्टिस हो, जज हो, इंसाफ करने वाला हो, आइन और कानून पर ग्रिप हो, ठीक है जी, किधर को ट्रका शकाला मामला ना हो, तो आप देखिए कि जो आज की समाअत है, मैं ये यंगस्टर्स को भी बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ द करैक्टर कि जो यानी हमारे पास यानी रिपोर्ट्स पहुंची कि आज पिन ड्रॉप्स साइलेंस थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और बड़े डिसेंट वे में इसकी समाअत हो रही थी और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी वकील ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, बल्कि इस्तदा की कि हम अपनी जो पिटीशंस हैं, जो हमने इस फैसले के अंगेंस्ट जो हमने रिव्यू पिटीशंस की थी, वो हम वापस लेना चाहते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एजाजुल हक साहब थे, शेख रशीद साहब के यानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पेश हुए और उन्होंने थोड़ा सा यानी टाइम मांगा और यहाँ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए। MQM के वकील थे इरफान कादिर साहब, वो पेश नहीं हो सके और उसमें उन्होंने थोड़ा सा इल्तवा मांगा था ताकि यानी वकील आ सकें और ये प्रोसीडिंग आगे चल सके। अच्छा, बादी नज़र में देखा जाए तो ये बिल्कुल ओपन एंड शर्ट केस है, लेकिन मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैज ईसा साहब ने बड़े पन का मुजाहरा किया, बड़े दिल का मुजाहरा किया और उन्होंने मतलब जो तमाम यानी फ्रीक थे उनसे बात की कि यानी हम आपको सुनना चाहते हैं और हम ये तासर बिल्कुल नहीं देना चाहते कि जी जो भी हमने फैसला किया है वो बग़ैर सुने नहीं है। और आल दो कि दिस इज़ ओपन एंड शर्ट और एक प्रूव्ड केस है और यानी इसमें अगर स्वाबदीद है अदालत आलिया की कि अगर वो इस पर यानी आज ही डिसीजन देना चाहते या ज़्यादा यानी कल तक देना चाहते तो ये दे सकते थे। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में ये कहा था, कल का जो मेरा व्लॉग था जो रिकॉर्ड रात को मैंने किया और आज सुबह यकीनन आपने सुना होगा, तो उसमें मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और जो डिफेंस यानी वजारत दफा है जिनकी तरफ से ये आई हुई थी पिटीशन, और बहुत सारी जो पिटीशन होंगी वो विड्रॉल कर देंगी, क्योंकि डेफिनेटली जो कि काजी साहब सन, कॉन्स्टिट्यूशनल जज सन, जवाब देना पड़ना था, आर्गू करना पड़ना था, दलीलें देनी पड़नी थी, अच्छा नज़ीरें पेश करनी पड़नी थी और कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कुछ प्ली लेनी पड़नी थी।
جدہ میرا خیال تھے کوئی بھی یعنی چانس نہیں تھا. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا بھاگو بھاگو جان بچاؤ, تو اسی میں سب نے یعنی یہ بہتر سمجھا کہ کیونکہ جی ہوں ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں جدوں تمہیں آتا پی جان مینیجڈ لوگوں کے نال, ٹھیک ہے جی, ہم خیالوں کے نال, تو پھر تو پتہ ہوتا کہ اگر کیس ہی تھوڑی تیاری نہیں ہوئی تو ہم خیال بیٹھے دین کہ وہ تمہیں لکما دے کے تو تھوڑا کیس جناب یعنی وہ جج گھڑتے یعنی وکیل یعنی بہتے. تو لیکن یہاں پر کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جج تھے تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی وکلا تھے اور جتنے بھی یعنی فریق تھے ان سب کو یہ پتہ سی کہ جناب ایتھے دال کیونکہ نہیں گلنی, الٹا اپنی جان کو مصیبت پانا نہیں گل ہے, تو بہتر ہے جنی جان بچتی ہے انہوں بچا لو, کیونکہ ہونے نو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھو نا جو کچھ ہونا ہوتا ہے یعنی اس نے وہ جیسے میری ایک پوسٹ بھی تھی نا کہ ریت کی دیواریں نہیں کھڑی ہو سکتی اور ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا. تو ڈیفینیٹلی جی یہاں بھی ایسا معاملہ اور سمجھداری کا ثبوت دیا گیا ہے کہ بھاگو بھاگو جان بچاؤ. اچھا لیکن ہوں اگے بھی جناب سن معزز قاضی جسٹس فائز صاحب جی, انہوں نے بھی یہ یعنی ان کی جو استداد تھی وہ باقاعدہ آفیشلی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کر تو اگے ایک فٹیک انہوں نے اور پا دیتی کہ ایک تو چیز یہ بتائیں کہ کیا اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا تھا تمام چیفز کو کہا گیا تھا اور تمام اداروں کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے محکموں کے اندر رہتے ہوئے یعنی وہ جو قانونی کارروائی ہے وہ کریں. تو ہمیں یہ بتایا جائے, اٹارنی جنرل آف پاکستان سے انہوں نے سوال کیا, قانونی سوال کیا. دیکھو اتنے کوئی ہم خیال یا کوئی جڑے یعنی پچھلے ملک کا بیڑا غرق کر گئے, ٹھیک ہے جی, جذبات والے جڑے یعنی جی کوئی خاموش پیغام کوئی نہیں سی, سیدھی گل سی کہ بھائی آئین قانون کے مطابق دسو کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے اور اب آپ استدعا کر رہے ہیں جی کہ یہ ہم یہ نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں یہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی غلطی مان لی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ نے منوان تسلیم کر دیا. تو اب کائنڈلی یہ بتا دیں, اٹارنی جنرل آف پاکستان سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا. تو اب ڈیفینیٹلی جو اٹارنی جنرل آف پاکستان بڑے سمارٹ ہیں, منصور عثمان صاحب جو ہیں, انہوں نے یعنی جواب دیا اور استدعا کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ایک تو ہم اس لیے یہ لینا چاہتے ہیں واپس کیونکہ یہ دائر ہم نے نہیں کی, یہ پچھلی حکومت نے دائر کی تھی, ٹھیک ہے جی, اور اس لیے یعنی ہم تو ایگری ہیں اس فیصلے سے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو ہم یہ واپس لینا چاہتے ہیں. تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں کہا جی کہ آپ تحریری طور پر یہ سارے جو جواز ہیں یہ دیں. اب یہ جو ایک پوائنٹ ہے تحریری یعنی جواب لینے کا, تو یہ جناب سیدھا وہی ہے نا کہ بھائی جنہ کھا دیاں گاجراں ٹھڈ انہوں دے پیڑ, کہ فیصلہ تو ہو چکا. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں, میں تو اس وقت سے 2019 سے بھی لکھ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ اے جڑا فیصلہ جناب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس پر ایک ڈیفائننگ مومنٹ اس وقت بھی تھا اور یہ ابھی بھی ہے. کل کے ویلاگ میں نے کہا کہ آج ایک ایسا دن ہے کہ جو آپ کا کہ یہیں پہ ہی ایک فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے یا پاکستان نے اسی طرح پرانی روش پہ چلنا ہے. تو قاضی صاحب نے جی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی اور جسٹس اطہر منالہ صاحب نے بھی 2-3 بڑے کانسٹیٹیوشنل اور بڑے ریلیونٹ کوسچنز جو ہیں یعنی وہ اٹھائے انہوں نے, اور یقیناً آگے جو یعنی دفاع کرنے والے یعنی وکیل سن وہ تو پہلے ہی ٹھوس ہو چکے سن, اور اعجاز الحق صاحب کے وکیل بھی تھے جناب, وہ بھی جرا کر رہے سن. تو میں تو بس مسکراتے ہوئے یہ چیز یعنی سن رہا تھا, ہوں تو میں کی تبصرہ کروں, خیر تبصرہ کرنا یعنی کچھ یعنی بنتا ہی نہیں. اچھا جو مزے کی بات ہے ناظرین, جو میں آپ کے ساتھ ایک کرنا چاہتا ہوں شیئر, اس میں پی ٹی آئی کا جو سٹینڈس ہے یا جو ان کا رجحان, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب یہ 2 رکنی بینچ مشیر عالم جسٹس معزز مشیر عالم صاحب اور جسٹس معزز فائز صاحب نے یہ دیا تھا اور امپلیمنٹیشن کے لیے کہا تھا, تو اس ویلے عمران خان صاحب تے انہوں نے جو ٹیم سی وہ بڑا شیر بن کے جناب انج چھاتی سامنے لے آ کے تو وہ کھڑے ہو گئے تھے اس فیصلے کے خلاف. تو آپ جناب آج ان کا جو وکیل تھے انہوں نے استدعا کی جی کہ ہم یہ پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں. تو ناظرین میں جسٹ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے, جیسے ہمارے سہیل بڑائک صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. تو اس میں ہی آپ ایک کریکٹر دیکھ لیں,
ایک پولیٹیکل ول دیکھ لیں، ایک پولیٹیکل یعنی وزڈم دیکھ لیں، اچھا ایک موقع پرستی دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، اور یعنی معاملات کے اوپر یعنی گرپ دیکھ لیں، ایتھے ایک فیصلہ کیتا ہے، اتنے دوجا فیصلہ کیتا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا فیصلہ جناب وہ لے کے جی بس یہ گل ہی ختم ہو گئی. تو اچھا یہ بھی کسی بھی پارٹی کا یا کسی بھی شخص کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یعنی وہ چیز یعنی بتاتا ہے کہ یعنی وہ کس حد تک یعنی پیرن دے پکے. اچھا تو یہ یعنی یہ حال ہے ان شہروں کا جڑے اس ویلے بڑے چھاتی کٹ کے آئے سن. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جب یہ کوشچن کیا جی کہ عمل درآمد ہوا ہے ہمارے فیصلے پہ اتنا جواب دیں، تو مطلب یہ بڑا کانسٹیٹیوشنل تے بڑا چبھدا سوال سی. تو اس پر انہوں نے استدعا کی کہ ہمیں کم از کم 2 مہینے مطلب دیے جائیں، تو جس پر وہ یہ مسترد کر دی گئی. اور پھر باقی وکلا نے بھی کچھ استدعا کی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1 ماہ کے لیے یعنی 1 نومبر تک جو ہے اس کو ملتوی کیا، اور 27 اکتوبر تک ان سے جوابات یعنی طلب کیے. اور یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یقیناً 27 اکتوبر کو جب جوابات ہوں گے اور 1 نومبر کو جب اس کی پروسیڈنگ ہوگی تو ہونے معاملہ جناب بیٹا لمبا چوڑا نہیں ہوئے گا. اور 1 مہینے دے وچ پھر یہ بھی رپورٹ دینی پینی ہے کہ محکمے نے یہ جو مجرمان یا ملزمان جو بھی آپ کہہ لیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک مشکل لمحہ ہے. تو ابھی کچھ دوست تھے، کچھ میرے جرنلسٹ دوست ہیں، میں ان کو بھی سن رہا تھا، ان سے بھی بات ہو رہی تھی. آج کچھ دوست آئے ہوئے تھے تو وہ یہی کہہ رہے سن جی قاضی صاحب تو سارے جو لگے رہیں یہ کسی نے مننا ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وجدان یہ اب یہاں پر یہ کہ جی ہوگا کیا. تو میں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہوں نے پیڑ، ڈیفینیٹلی جی فیصلے پر منوان عمل ہوگا. یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا وجدان ہے. 100% عمل ہوگا. کوئی اس کی وائلیشن نہ سوچ سکتا نہ کر سکتا، کیونکہ آئی ایم شیور کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جو ان کے سربراہان ہیں جو بڑے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ دستور پاکستان کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ دستور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ دستور پاکستان پر ایک ایک لفظ ایک ایک نقطے پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ یعنی عمل کریں گے. کیونکہ پھر وہی بات کہ پاکستان وہ والی میری لائنز کہ اب اس احتساب کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے. میں پھر آپ کو ریمائنڈر کرواؤں گا کہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا اور ہو کر ہی رہنا ہے. تو لو جی تھوڑا جا انتظار کر لو تھوڑے دن، اور اس تو بعد جناب اگے پھر عمل ہی عمل ہے جناب، عمل درآمد عمل ہی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ضرور کر دیں. اچھا اس کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا فضل و کرم کرے. اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو، پاکستان کی ساری سیاسی قیادت کو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کو، اداروں کی قیادت کو ایک تو دستور پاکستان پر عمل کرنے کی ہمت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پر چلائے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں، ٹھیک ہے جی، ایک اور زبردست قسم کے سیگمنٹ کے ساتھ. تھینک یو.